اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں جو دلائل ہیں وہ اس بات معاد پر ہیں. جیسے اللہ نے دن رات کا ذکر فرمایا، شمس و قمر کا ذکر فرمایا کہ ان کو منور کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور بے نور کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، چلانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، روکنا بھی اسی کے اختیار میں ہے. یہ لیل و نہار جو ہے ہمیں سبق دے رہی ہے کہ جو قدرت اس رات اور دن کے نظام کے بنانے اور چلانے پہ قادر ہے وہ اس عالم دنیا کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے اور اس کے بعد دوسرا عالم لانے پہ بھی قادر ہے. میں نے کئی دفعہ الحمدللہ اپنے دروس میں عرض کیا ہے کہ سب سے اہم مسائل جو ہیں نا جی وہ 3 مسائل. سارے قرآن میں نظر ڈالیں، سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ بنیاد ہیں، بنیادی مسائل ہیں. اسی لیے ان کو علماء کہتے ہیں الاصول الثلاثہ. یہ 3 اصول ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں. اور اسی کو بعض مصطلحات علماء میں یہ بھی کہا جاتا ہے الایمان بالثلاثیات، ان 3 چیزوں پر ایمان لانا. اور یہ ایسے بنیادی مسئلے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک مسئلہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، کوئی نسخ منسوخ نہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں، ایک ہی مسئلہ. اور 3 مسائل میں پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید. اس کو علماء توحید بھی کہہ دیتے ہیں، الہیات بھی کہہ دیتے ہیں، مسئلہ الہ بھی کہہ دیتے ہیں.
یہ مصطلحات ہوتی ہیں علماء کی سمجھانے کے لیے. منع وہی ہے کہ توحید کا مسئلہ ہے. اب توحید کو سمجھانے کے لیے پھر علماء نے فرمایا کہ یہ توحید ربوبیت ہے، یہ اس پر دلائل ہیں. یہ توحید الوہیت ہے، اس پر دلائل ہیں. یہ توحید فی الاسماء والصفات ہے، اس پر دلائل ہیں. یہ توحید فی الافعال ہے، اس پر دلائل. یہ سب ہمارے سمجھانے کے لیے. اصل بات توحید. اور دوسرا مسئلہ جو اہم ہے، بنیاد ہے، وہ ہے النبوۃ والرسالۃ، کہ اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ سب اللہ کے نبی رسول برحق، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی پہ ایمان لائیں اور کسی پہ نہ لائیں. حضور کو تو مانے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے. سرکار دو عالم پر ایمان لائیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں. ہم سب انبیاء برحق. یہ جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے، حالانکہ یہ بھی اسی دشمن کی تخطیط ہے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ باطل جب بھی کوئی بات لاتا ہے نا تو حق میں لپیٹ کے لاتا ہے. اس لیے حضرت محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. میں نے ان کی زیارت کی ہے، مجھے ملنے کا بھی الحمدللہ شرف ہے. بڑا سادہ طبیعت انسان تھے. یعنی عام آدمی اگر دیکھے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جلندری صاحب ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب پپلی راجن والے، پرانے علماء میں سے، پرانے بزرگوں میں سے تھے. بہت بڑے عالم تھے اور زبردست مناظر تھے شیعہ کے خلاف. اچھا، خدا کی شان ہے، ان کے سارے رشتہ دار برادری سب شیعہ، صرف وہی ایک گھرانہ تھا جو اہل سنت تھا. اب بھی ان کی اولاد ہے ماشاءاللہ. تو وہ اپنے ہاں 3 روزہ کانفرنس کرتے تھے. بہت بڑی کانفرنس ہوتی تھی. خود بہت بڑے عالم تھے، اکثر کے استاد تھے، جس کو بلاتے ہر کسی نے جانا تھا، بلکہ شرف ہوتا تھا کہ ہمیں بلا لیں. اور میں تو خیر اب بھی کچھ نہیں، اور اس وقت بھی بالکل کچھ نہیں تھا، لیکن والد صاحب کا احترام کرتے ہوئے لوگ بلا لیتے. مجھے یاد ہے کہ ہم جا رہے تھے سما سٹا اسٹیشن پہ اتر کے پھر ایک نہر کے کنارے جانا ہوتا تھا، اور نہر کے کنارے ہی وہ پپلی راجن کا مدرسہ تھا. ہم سائیکل پہ جاتے تھے، کہاں گاڑیاں اور کاریں اور جیپیں اور موڑی ہے، تو تصور ہی نہیں تھا. وہ سائیکل کے پیچھے سرانہ باندھا، مولوی صاحب کو بٹھا دیا، احترام ہو گیا. تو ہم جا رہے تھے تو مجھے راستے میں ہم گزر گئے تو مجھے شبہ ہوا، وہ احمد دین نے ایک تھا، میرے خیال اللہ عالم زندہ ہے، جو ہمارے سائیکل چلا رہا تھا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا احمد دین یہ پیچھے حضرت جلندری تو نہیں آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم چونکہ 2-3 سائیکل والے تھے نا، ضد میں ہم بھگا رہے تھے تو ہم نے خیال نہیں کیا. ہم نے کہا یار جلندری صاحب تھے. میں نے کہا سائیکل روکو اور پیچھے چلو. پیچھے آئے تو حضرت جلندری صاحب ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹفن تھا اور پیدل چلو. السلام علیکم. کیا حضرت پیدل؟ حالانکہ بھی ہاں بھائی، جلسے پہ آنے کا وعدہ کر لیا تھا. سما سٹا اسٹیشن پہ اترا تو کوئی لینے والا نہیں تھا.
اب میں نے کہا کہ واپس جاتا ہوں تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا کہ وعدہ تو میں نے کیا تھا جلسے پہ جانے کا. میں نے کہا چلو پیدل چل پڑتے ہیں, پہنچ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو میری طاقت میں ہے میں نے وعدہ پورا کیا. تو راستہ پوچھتے پوچھتے چل پڑا. بس جلسے پہ جا رہا حضرت, یہاں سے تو 8 میل دور ہے ابھی. ہم نے خیر بہرحال ایک آدمی کو آگے بٹھایا, حضرت کے لیے ایک سائیکل خالی کیا, پیچھے حضرت کو سائیکل پہ بٹھایا, ساتھ جلسے میں لے آئے. یعنی اتنا سادہ آدمی. میں وہ جلسے والوں سے ناراض ہو گیا, حضرت جلندری کو لینے کے لیے کوئی نہیں گیا, کوئی عقل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت لینے کے لیے انہیں 3 سائیکل والے بھیجے ہیں, اور تینوں واپس آ گئے کہ حضرت آئے نہیں. انہوں نے پہچانے نہیں کہ حضرت جلدی. انہوں نے کہا وہ مولوی ہوگا, بڑا پیٹ ہوگا, بڑی گردن ہوگی, گلے میں ماشاءاللہ کوئی گلابی نیلا کوئی نہ کوئی پگڑا ہوگا, پگڑی ہوگی, اوپر کلا ہوگا, اور آگے پیچھے ہٹو بچو سرکار نوکر ہوں گے. تو مولوی صاحب تو اترے تو فقیر آدمی, بدلے سے آدمی تھے, وہ چل پڑے, وہ کسی نے پہچانے. اللہ کیا لوگ تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یعنی میں ان کے علم میں بھی جوتے کے برابر نہیں تھا, اور ویسے عمر میں بھی ان کے شاید بیٹوں سے پوتوں سے بھی چھوٹا تھا. اٹھ کے میرے پاس آئے اور کہنے لگے مکی صاحب ناراض نہ ہوں, تو ظہر کے بعد اعلان ہے آپ کی تقریر کا. اور میری تقریر انہوں نے رکھی ہے رات کو. میں نے آگے ایک جلسے پہ وعدہ کیا ہوا ہے, اور اگر میں ظہر کے بعد تقریر نہ کروں مجھے ٹرین نہیں ملے گی, ٹرین نہیں ملے گی تو میں وعدے پہ نہیں پہنچوں گا. لہذا آپ اگر مہربانی کر کے اپنا وقت مجھے دے دیں. میں نے کہا حضرت آپ حکم فرمائیں, میری تقریر کیا ہے, میں جاہل آدمی ہوں, آپ بزرگ ہیں, عالم آدمی, آپ کی تقریر ہم بھی سنیں گے, فائدہ اٹھائیں گے. وہ سننے کا جی کھانا, انہوں نے کہا بھائی اذان ظہر کی ہوگی, ظہر کے بعد میں نے تقریر کر دی, کون سا کھانا. آ گئے, تقریر کی 2.5 گھنٹے پوری تقریر کی, عصر کی نماز پڑھائی. انہوں نے کہا حضرت اب تو کھانا کھا لیں. میں بھی پھر گاڑی پہ نہیں پہنچوں گا نا, سائیکل لائیں اور کھانا میرے ٹفن میں ڈال دیں, راستے میں کہیں کھا لوں گا. بھوکے آئے اور بھوکے گئے. ایسے لوگ کہاں ہوں گے جناب. اب تو مولوی صاحب کہتے ہیں ہوائی جہاز کی ٹکٹ بھیجو, اور وہ بھی فرسٹ کلاس کی ہو, اور 3 جلسے ہوں نا, تینوں سے ٹکٹ لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوت. پتہ نہیں خدا کو قیامت میں کیا جواب ہے. یعنی اگر آپ نے اسلام آباد سے لاہور سے کراچی آنا ہے, اور وہاں کراچی میں 3 جلسے ہیں, ہر جلسے والے سے کہیں گے بھی میں نے آپ کے لیے آنا ہے نا, ٹکٹ بھیجو. 2 ٹکٹوں کے پیسے واپس لے لیں گے, 1 استعمال کر لیں. جب یہ حال ہو تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہو. آج ایمان سے کہیں, اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں, پوچھے نا کسی مولوی سے, ٹی وی پر جا کے تقریر کرنا, ٹیلی ویژن پہ جانا, چینل پہ جانا, اسٹیشن پہ جانا جائز ہوگا نہیں حرام ہے. کون کہے گا؟ جو نہیں جاتا, جس کو بلایا نہیں جاتا. جس کو بلایا جاتا وہ جاتا ہے, اس کے لیے حلال ہے. جس مولوی کا نام بڑا ہو گیا ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. جس غریب کو کوئی بلاتے ہوں گے, نہیں جی یہ شریعت کے خلاف ہے, حضور کے زمانے میں نہیں تھی, لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت یہ تو کافروں کی بنائی ہوئی چیز ہے. اور جو شریف آدمی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ ہوائی جہاز میں چڑھتے ہیں, یہ بھی کافروں نے بنایا ہے, حضور کے زمانے میں نہیں تھا. مرضی ہے, جو مرضی ہے ٹکریں, ہر کسی کے پاس. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, دلائل تو ہیں. اب بریلویوں سے بات کریں, دلائل ان کے پاس بھی ہیں. شیعہ سے بات کریں, دلائل ان کے پاس بھی ہیں. خارجیوں سے بات کریں, دلائل ان کے پاس بھی ہیں. نواسب سے بات کریں, دلائل ان کے پاس بھی ہیں. قادیانیوں سے بات کریں, دلائل ان کے پاس بھی ہیں. دلائل کس کے پاس نہیں ہوتے.
لیکن دلائل حق اور دلائل باطلہ میں بھی آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ پنجابی میں زیادہ تقریر فرماتے کہ جی کوئی آدمی دودھ لینے کے لیے دکاندار کے پاس جائے کہ بھائی 1 کلو دودھ دے دو، وہ کہے جی 20 روپے کلو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ 1 پاؤ پانی بھی خریدو گے، اس کے بھی پیسے دو گے۔ پھر بات ہے کون بے وقوف ہے جو خریدے گا؟ کہے گا بدبخت، دودھ تو کے پیسے دوں، پانی کے کیوں دوں؟ پانی میں راستے میں نل کے سے بھر لوں گا۔ لیکن اگر اسی پانی کو دودھ میں ملا دے تو پھر ہر کوئی خرید کے لے آتا ہے۔ تو باطل بھی ہمیشہ حق کے اندر پردے میں باطل کو چھپاتا ہے، کبھی باطل کو خود اکیلا نہیں پیش کر سکتا، اگر اکیلا پیش کرے تو مر جائے۔ حق کے لبادے میں اوڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک قوم فیصلہ نہیں کر سکی کہ حضور نور تھے یا بشر تھے۔ دیکھو نا باطل نے کیسا شور مچایا۔ اچھا ان مولویوں سے کبھی ٹھنڈے دل سے پوچھنا اکیلی جگہ پہ، میرا نام نہ لینا میرے نام سے، تو ان کو الرجی ہے، فوراً خارش ہو جاتی ہے۔ میرا نام سن کے تو ان کو اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ۔ کبھی کبھی مجھے ٹیلی فون کر کے گالیاں دیتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں بڑے آرام سے، شوق سے، کہ چلو آج چند تعریف کرنے والے ہیں تو کوئی گالی دینے والا بھی تو ہو نا، اسی سے تو پھر ہم ٹھیک ہوتے ہیں نا۔ سارے تعریف کرنے والے ہو جائیں تو ہم خود بگڑ جائیں گے، کوئی گالی دینے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو اصولی سی بات یاد رکھیں کہ ایک بات ان سے پوچھیں نے کہا جی حضور پاک کے زمانہ مبارک کو ہو گئے 1428 سال، 1200 سال تک، یعنی حضور کی پیدائش بعثت سے لے کر 12 صدیوں میں کہیں نور بشر کے مسئلے پہ مناظرہ ہوا؟ کبھی صحابہ میں بھی جھگڑا ہوا کہ نور ہیں یا بشر ہیں، کبھی تابعین میں بھی جھگڑا ہوا کہ نور ہیں یا بشر ہیں، کبھی محدثین میں بھی جھگڑا ہوا کہ ایک محدث کہتا ہے نور ہیں، ایک کہتا ہے بشر ہیں، کبھی فقہا ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ائمہ اربع میں جھگڑا ہوا ہو کہ ایک امام کہے نور ہیں، ایک کہے بشر ہیں۔ تو آخر یہ ساری بلائیں ہمارے ملک میں کیوں آئیں؟ یاد رکھو وجہ یہ تھی کہ 250 سال تک انگریز نے حکومت کی، اور انگریز بڑا چالاک دشمن ہے، اس نے باقاعدہ آپ کے ملک پر، ہند پر قبضہ کرنے کے لیے، اس وقت ہندوستان تھا نا، پاکستان بنگلہ دیش سارا ہندوستان تھا، اس پہ قبضے کرنے کا پروگرام بنایا۔ پہلے تاجروں کو بھیجا، کاروباری طور پہ، اقتصادی طور پہ ذرا کنٹرول کیا، پھر سائمن کمیشن بھیجا، پھر رپورٹ کے لیے اپنی خفیہ ایجنسیوں کے بندے بھیجے کہ بھئی اس ملک پہ ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ذرا بتاؤ کیا کریں۔ انہوں نے کہا جناب یہ مذہبی ملک ہے، ان کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ۔ اب انہوں نے لڑایا، انہوں نے مولوی خریدے، انہوں نے پیر خریدے، بڑے بڑے مخدوم خریدے، بڑے بڑے راجے مہاراجے نواب خریدے، ان کو دولت، پیسہ، سرکاری اعزاز، پروٹوکول، ان کے لیے جاگیریں، ان کے لیے جناب وائسرائے کے ساتھ کھانے، اور بڑا کھانا اور درمیانہ کھانا اور چھوٹا کھانا، ڈنر اور لنچ پہ دعوتیں دی گئیں۔ ان کے ذریعے پھر بندے پیدا کیے گئے کہ بھی تم یار مہربانی کرو، کوئی مسئلہ نیا پیدا کرو نا۔ تو یہ تب مسئلے پیدا ہوئے، کہیں نور کا، کہیں بشر کا، کہیں حاضر ناظر کا، کہیں مختار کل کا، کہیں میلاد شریف کا،
کہیں 11ویں شریف کا، کہیں 87ویں شریف کا، کہیں رجبی شریف کا، اور نہ صحابہ میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا، نہ میلاد پہ ہوا، نہ رجبی پہ ہوا، نہ 11ویں شریف، نہ کل شریف، نہ جمعرات شریف، نہ 40واں شریف۔ یہ سارے شریف تو تم نے پیدا کیے ہیں نا۔ لڑائی کا مسئلہ نہیں، اللہ نے عقل دیا ہے نا۔ چھوڑو کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، مولوی مکی چھوڑو کہ اٹک ایک آدمی ہے، تمہیں بھی تو اللہ نے عقل دیا ہے نا۔ ایمان سے کہیں بھی آخر بی بی خدیجہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ بعد میں؟ حضور کے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، حضور کی بیٹیاں ماسوا بی بی فاطمہ بعد میں فوت ہوئی۔ بیٹیاں حضور کی زندگی تو حضور نے کل کی ہے۔ 7 جمعرات ہیں، 40واں۔ اچھا، حضور نے اپنے ابا دادا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا عرس شریف منایا، تو تم کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ ایک معمولی سی بات ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، عقل سے فیصلہ کرو۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ لڑائی جھگڑا سر پھٹول تو جاہل کرتا ہے نا۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے۔ بھی حضور کی زندگی میں بیویاں فوت ہوئی، حضور نے خود جنازے پڑھے ہیں اپنی بیٹیوں کے۔ بھئی حضور نے جنازے کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں مانگی ہے تو بدعت ہے۔ حضور کا مؤذن حضرت بلال ہے، ابھی معذورہ ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، یہ 3 مؤذن ہیں حضور کے۔ انہوں نے اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا ہے ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں پڑھا ہے تو پھر بدعت ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل جھگڑے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، بھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت موسیٰ کی شریعت برحق، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت برحق، لیکن ہم عمل کریں گے کس شریعت پہ؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر حضور کی مہر ہے آمنا صدقنا نہیں ہے تو غلط ہے۔ اس میں کون سی لڑائی کا جھگڑا ہے بھائی؟ اگر تم حجر اسود سے طواف شروع کر کے حجر اسود پہ چکر پورا کرو گے، یہ ہے سنت محمد مصطفیٰ۔ اگر رکن یمانی سے شروع کرو طواف ہی نہیں ہوا۔ حجر اسود سے ایک قدم آگے جا کے نیت کرو، طواف ہی نہیں ہوا، باطل ہو گیا۔ اسی جگہ کھڑا ہونا پڑے گا، اسی جگہ شروع کرنا ہوگا جہاں سے میرے مدنی پاک نے شروع کیا۔ تو جب ہم جگہ میں ایک قدم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، تو یہ کیا تماشا ہے کہ اذان سے پہلے ہم آدھے گھنٹے کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کبھی درود تاج پڑھتے ہیں، کبھی درود لکھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے درود انہوں نے نکال رکھے ہیں ماشاءاللہ، جو نہ حضور نے پڑھے نہ صحابہ نے پڑھے، بعد میں لوگوں نے لکھے۔ بھئی اگر اس کے مطابق ہے ٹھیک ہے، اگر خلاف ہے تو خلاف ہے۔ ایک ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ اب علماء جو ہے نا، یاد رکھو ہمیشہ کہ باطل جو ہے وہ حق کے لبادے میں آئے گا۔ وہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، آپ جیسا اجمل اکمل دنیا میں کوئی نہیں آیا، لیکن اصل میں نور تھے اور بشریت کا لباس اوڑھا ہوا تھا۔ اب پردہ دے دیا نا، اندر ایک مسئلہ پیدا کر دیا۔ اس نے کہا جب بندہ مرتا ہے قبر میں سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، انہوں نے کہا کہ جناب اللہ تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے مراد حضور ہے، اور ھذا للقریب، ھذا کا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ قبر میں موجود ہیں۔
اچھا ایک دن میں کم از کم ساری دنیا میں 1,00,000 بندہ تو مرتا ہوگا نا؟ ہاں جی، اگر حضور ہر قبر میں ہے تو کتنے نبی ہو گئے؟ نہیں، تھوڑا عقل خدا نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بھئی 1,00,000 قبر میں ایک وقت میں جانا ہے تو کیا 1,00,000 نبی ہے یا ایک جگہ نبی ہے باقی جگہ فوٹو ہے؟ کوئی عقل کرو۔ صرف ہادہ سے لڑ پڑے ہو بس کہ ہادہ قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالکہ بعید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ذالک الکتاب، کتاب تو سامنے اتر چکی ہے، نازل ہو چکی ہے، لیکن اشارہ بعید کا ہے۔ یاد رکھو کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شان ایسی ہے کہ نام لینے سے فوراً دماغ میں آ جاتی ہے۔ دوسری حدیث اس کی تفسیر بیان کرتی ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم اس بندے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو جس کو اللہ نے نبی بنا کے تمہاری طرف بھیجا تھا؟ یہ نہیں کہ سامنے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ مسئلہ خود ایسے بنائیں گے، پیدا کریں گے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، اور پھر اگر پوچھو جی ہر جگہ کیسے، انہوں نے کہا جب ہر جگہ اللہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبی بھی حاضر ناظر۔ اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، کیا مطلب؟ نا آپ کو کیا خیال ہے اللہ میاں کو بھی حج پڑھنا پڑے گا؟ اللہ پر حج فرض ہے، کیوں؟ وہ خالق ہے۔ فرض کس پہ ہے؟ مخلوق پہ ہے، اور مخلوق اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو پھر احرام باندھ کے مدینے سے مکے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حضور تو ہر جگہ موجود تھے، پھر منی عرفات جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا اگر حضور ہر جگہ موجود ہے پھر معراج کا کیا مطلب؟ اگر حضور ہر جگہ موجود ہے تو ہجرت کا کیا مطلب؟ محبت کا نام دے کر ایک جھوٹا مسئلہ بنا کے محمد مدنی کے پورے دین کو ختم کر ڈالا۔ یاد رکھو اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یاد رکھو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا معنی یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اس کا معنی قرآن نے دوسری جگہ خود سمجھا دیا ہے۔ یاد رکھو قرآن خود اپنا ترجمہ سمجھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، جا کے دعوت توحید دو، کیونکہ میرا نظام ہے میں جب تک دعوت نہ دوں، نبی نہ بھیجوں، رسول نہ بھیجوں، قاصد نہ بھیجوں، اس وقت تک میں کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ فرعون نہیں مانے گا، نہ اسلام لائے گا، لیکن اللہ اپنے نظام کو پورا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں میں جاتا تو ہوں، آپ کا حکم ہے بالکل حاضر، لیکن مجھے ڈر ہے، اننی اخاف ان یفرط علینا او یطغی، حضور میرا مالک رحم کریں، میں جا تو رہا ہوں لیکن وہ فرعون بدبخت ہے، ان کا بندہ اتفاق سے میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، پرانی FIR پڑی ہوئی ہے۔ اللہ میاں ہم جاتے تو ہیں لیکن اگر انہوں نے اسی قتل میں مجھے پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ تو مر گیا تھا میرے ہاتھ سے۔ اگر پوچھے گا میں نبی ہوں میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو کہوں گا کہ جناب باقی بندہ مر گیا تھا۔ اگر وہ مجھے اسی FIR میں 302 کی سزا دے کے پھانسی چڑھا دے تو دعوت کون دے گا، تبلیغ کون کرے گا؟ اب دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، قال لا تخافا، فرمایا موسیٰ ہارون بالکل نہ ڈرو، اننی معکما، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں۔
اننی معکما، میرا اللہ کیسے ساتھ ہیں؟ پر میں اسمع و ارا، ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں تمہاری ہر بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب ہر چیز میرے علم میں ہے تو گویا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بات کو سمجھا کریں، کیونکہ جو چیز علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے اور جو علم میں نہ ہو وہ بعید ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، کبھی کبھی آدمی اینک ہے، دیکھ اچھا یہاں رکھ لیتا ہے، بھول گیا کہاں رکھی تھی، ڈھونڈو، یار اینک تھی میری، وہ اینک تھی میری، وہ اینک تھی میری، وہ ڈھونڈ کے علم نہیں تو ڈھونڈ رہا ہے۔ علم ہو تو 1 سیکنڈ میں نیچے کر لیتا ہے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے علم میں ہے، لہذا وہ ہر چیز ان کے قریب ہے اور وہ ہر چیز کے قریب ہے۔ یہ معنی نہیں نعوذ باللہ جیسے روافض کہتے ہیں اللہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے ہیں، اور جیسے بعض جاہل صوفی کہہ دیتے ہیں اللہ حضرت منصور حلاج کے اندر بول رہا تھا انا الحق انا الحق۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ منصور تو نہیں کہہ رہا تھا، وہ تو اللہ میاں کہہ رہے، لیکن اللہ میاں اس کے اندر تھے۔ یعنی اللہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے آگے۔ وہ ایک عالم شکر ہوتا ہے، عالم شکر کے اندر جب آدمی ڈوب جاتا ہے۔ اب جیسے دیکھا ہے کہ مجنوں ہے وہ لیلا کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، ہر وقت بیٹھے لیلا لیلا لیلا، کتا گزرا اٹھا کے گلے لگا لیا، کتے کو چوم رہا ہے۔ کسی نے کہا بے وقوف کتا تو نجس ہے، کہا تمہیں کیا پتا درکوہ لیلا رفتہ بود، یہ لیلا کی گلی میں پھرتا رہتا ہے، میں تو لیلا کو چوم رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ عشق تھا؟ حضرت منصور نے بھی عشق میں آ کر شکر میں ڈوب کے کوئی بات کہہ دی، وہ کوئی حجت تھوڑی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کلام صوفی آدر شریعت حجت نیس، اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ صوفیوں کا کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی اپنے پیار کے نشے میں بیٹھ کے کوئی لفظ کہہ جاتے ہیں، لہذا وہ شریعت نہیں بن سکتا۔ شریعت وہ ہوگی جو اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے۔ یاد رکھو یہ معنی ہے حاضر ناظر کا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں ناظر ہو گئے، ہر چیز کو جان رہے ہیں تو حاضر ہو گئے، ہر جگہ کو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اس کا اپنا مقام عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل حق کے پردے میں دھوکہ دیتا ہے۔ قادیانی سے پوچھو، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہمارا ایمان ہے حضور خاتم النبیین ہے، اور جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب بندہ پڑھے گا وہ کہے گا یار یہ مولوی عجیب ہے، وہ تو خود لکھ رہا ہے بیچارہ کہ حضور خاتم النبیین ہے اور جو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر ہے، یہ خواہ مولوی پیچھے پڑ گئے۔ آگے جب صفحہ الٹیں گے تو لکھے گا کہ خاتم کا معنی مہر ہے، یعنی میرے نبی کی مہر سے اور نبی بنتے ہیں۔ خاتم کا معنی آخر نہیں، خاتم کا معنی آخری نبی نہیں، بلکہ خاتم کا معنی مہر ہے۔ جب مہر لگا کے حضور کسی کو پروانہ جاری کر دیں وہ بھی نبی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کیسے معنی بدلا کہ خاتم النبیین مانتا ہوں لیکن معنی یہ ہے، اور وہ ساری حدیثوں کا انکار کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے خاتم کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی۔ اسی طرح فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، فرمایا وانا العاقب الذي ليس بعده نبی، اور کہیں فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، کہ جیسے میں سب سے آخری نبی تم آخری امت۔ اب یہاں بھی مانا کریں مہر کا تو امت مہریں لگا کے امت بنا دی جائے، یہ تو ٹیکسال مشین ہو گئی، نبوت تو نہ ہوئی نا۔
ایک بندہ بیٹھ جائے مہر لگاتا ہے شام تک 1 لاکھ 1.5 لاکھ نبی تو بنا لے گا نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ سارا چکر جو ہے اصل میں انگریز کا ہے، اور موجودہ دور میں جتنا دھوکہ ہے وہ یہود کا ہے. یاد رکھنا ہمیشہ، جہاں فتنہ دیکھو گے پیچھے یہودی ہوگا. اقتصادی پریشانیاں ہے تو پیچھے یہودی، سونا مہنگا ہو جائے یہودی، سستا ہو جائے پیچھے یہودی، ڈالر چڑھ جائے یہودی، یورو گر جائے یہودی، یا مہنگا ہو جائے پیچھے یہودی، چونکہ لیور آف اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جس ملک کو مار دینا چاہتے ہیں نا جی، اچھا ین کو بڑھا دیا تو بہت پیسہ مہنگا ہو گیا، لوگ تو خوش ہو گئے جی پیسہ بڑا مہنگا ہو گیا. انہوں نے مار دی گئی، پیسہ مہنگا ہو گیا تو اس کے ملک کی بنی ہوئی ہر چیز مہنگی ہو گئی. اب کون خریدے؟ جو کار 20,000 میں ملتی تھی 50,000 کی ہو گئی. یہ اقتصادی گیم ہے، اس کے پیچھے لازم یہودی. فلسطین میں قتل عام ہے پیچھے یہودی، عراق میں قتل عام ہے پیچھے یہودی، جہاں جہاں قرآن کی توہین ہو رہی ہے پیچھے یہودی، حضور کے کارٹون بنے پیچھے یہودی. ہر فتنے کے پیچھے یہودی. اور ایک وقت آئے گا جب یہ بدبخت اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت پکارے گا یا مسلم تعال ورائی یہودی فقتلو، آؤ جلدی میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مارو بدبخت کو. اچھا حضور نے فرمایا حدیث میں آتے الا الغرقد، ایک درخت ہے اس کا نام ہے غرقد، وہ نہیں بتائے گا، باقی ہر درخت بتائے گا. اب دیکھو یہودیوں نے اپنے سارے ملک میں غرقد لگا دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا درخت ہے. اس لیے اب انہوں نے ایک نیا مسئلہ پیدا کیا. انہوں نے کہا جی دیکھو نا، بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، قیامت مانتے ہیں، اور جناب ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، قیامت مانتے ہیں. یار نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، قیامت مانتے ہیں، اور یار جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ یہ ہندو ہیں بیچارے، یہ بھی تو نرک درخ جنت جہنم یہ بھی تو مانتے ہیں نا، یہ بھی تو بھگوان مانتے ہیں نا. یہ تو شکلیں ہیں نا، کہ اصل بھگوان تو بھگوان ہے نا، یہ تو اوتار تھے، ان کی شکلیں بنا کے انہیں دیوی دیوتا بنا دی، ورنہ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو بھگوان کو پکارتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جناب دیکھو نا تم زمزم پیتے ہو، ہم جمنا سے نہا کے پوتر ہوتے ہیں، پانی تمہارے پاس بھی ہے، ایک پانی ہمارے پاس بھی ہے، تمہارے پاس کنواں ہے، ہمارے پاس تو دریا ہے. یاد رکھو وجہ کیا. اچھا سکھوں سے پوچھو کہ جناب آپ ہونے کا کمال ہے جی، گرو نانک تو حج پہ گیا تھا حضرت، اور تو مکے مدینے بھی گیا تھا، ہم تو آپ ایک ہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں. پھر ہم کوئی بت بھی نہیں پوجتے، ہاں جی ہم تو گرو نانک کی تعلیمات میں چلنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے گرو نے تو حضور محمد مصطفیٰ کی شان میں قصیدہ کہا ہے، شعر لکھے ہیں. اب انہوں نے ایک تخطیط کی ہے، سازش کی ہے کہ یار جب سب دین ایک ہے تو جھگڑا کس بات کا. وہ کہتے ہیں دیکھو نا جی مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ عبادت ہو. اور کنیسہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ عبادت ہو. گرجا کیوں بنایا جاتا ہے؟ عبادت ہو. مندر کیوں بنایا جاتا ہے؟ عبادت ہو. تو یہ ساری عبادت کی جگہ ہے نا، تو خام خواہ اتنے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی مسجد رہنے دو. اچھا تم لوگوں نے جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا ہے نا، ہم نے تو اتوار عبادت کرنی ہے، یہودیوں نے کرنی ہے سیٹرڈے کو، انہوں نے کرنی ہے سنڈے کو، ہم نے کرنی ہے فرائیڈے کو. ایک ایک دن کا فرق ہے، اسی ایک ہی جگہ پہ کر لو کٹھے مل کے. کیوں خام خواہ تم اندر بناؤ، وہ جناب کنیسہ بنائے کلیسا بنائے، ہر ایک جگہ آ جاؤ نا.
پھر دیکھو نا جی، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، کبھی عورت نماز پڑھا لیا کرے، کبھی مرد پڑھا لیا کرے، مساوات ہونی چاہیے، انسانی حقوق ہونے چاہیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ یاد رکھو، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں دعوت دیتا ہوں کہ بالکل تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہم حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اولو العزم من الرسل مانتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول، کلمۃ اللہ، روح اللہ، آیت اللہ مانتے ہیں۔ تم ہمارے نبی کا اقرار کر لو، جھگڑا ختم۔ جھگڑا تو تم نے پیدا کیا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں پیدا کیا ہوا ہے نا، ہم تو مانتے ہیں۔ تم ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کر لو، بس کٹھے ہو گئے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اچھا، باقی رہ گئی بات بھی شریعت پہ عمل کریں۔ تم اصلی تورات لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تم اصلی انجیل لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تم تو کہتے ہو 4 انجیل ہیں، ایک لوکا کا ہے، ایک مکوکس کا ہے، ایک یوحنا کا ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، میرے والا صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں تم 4 سچ کہتے ہو۔ کہتے ہیں نا وہ غلط ہے، تم بھی سچے ہو، کہتے ہیں یہ غلط ہے، تم بھی سچے، تم 4 سچے ہو کہ سارے جو غلط ہیں؟ تو جھگڑا تم کر رہے ہو، ہم تو جھگڑا نہیں کرتے۔ ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں، ان کی شان مانتے ہیں، عظمت مانتے ہیں۔ تم ہمارے نبی کے کارٹون بناتے ہو، جھگڑا ہم کرتے ہیں۔ ہم کتاب تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تم قرآن پاک کو اپنی گندی عورتوں کو دیتے ہو کہ اس کے برقوں کے ساتھ اپنے حیض کا خون صاف کریں۔ تم قرآن شریف کو فٹ میٹ پہ لکھوا کے حمام کے دروازوں پہ ڈالتے ہو کہ پہلے قرآن کے اوپر گزرو اور پھر حمام میں جاؤ۔ تو جھگڑا تم کر رہے ہو، ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے، ہم نے تو کبھی تورات لکھ کے اوپر پاؤں نہیں رکھا۔ ہم نے تو کبھی چلو وہی یعنی محرف انجیل ہے۔ میرے مدنی سرکار جب بیٹھے تھے مدارس یہود میں، جب تورات لائی گئی، حضور کے لیے پہلے انہوں نے گدا سرانہ رکھا تھا، حضور سرانے پہ بیٹھے تھے۔ جب تورات آئی، حضور سرانے سے اتر گئے، سرانہ آگے رکھا اور تورات کو سرانے پہ رکھا۔ تو ہم تو اس کتاب کی جاننے کے باوجود کی کتاب بدل گئی ہے، اس کے باوجود احترام کر رہے ہیں، تو جھگڑا مسلمان کیسے کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ ایک فتنہ ہے، ایک سازش ہے، ایک نئے جال نیا نے جال لائے ہیں، پرانے شکاری پرانے ہیں، جال نیا ہے۔ آئیے بالکل اسی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، قرآن شریف میں آتا ہے کہ حرم علیکم الخمر، خمر حرام ہے۔ ہم تو وسکی پیتے ہیں جناب، خمر تھوڑا پیتے ہیں ہم تو جناب خمر کا، ہم تو شیمپین پی رہے ہیں، وسکی پی رہے ہیں، برانڈی پی رہے ہیں، خمر کہاں ہے؟ انگور سے جو نکالا جائے یا کچھ وہ حرام ہے، وہ ہم بھی نہیں پیتے۔ یہ بات مانتے ہو اور اسی نبی کی یہ بات نہیں مانتے ہو کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ قلیلہ و کثیرہ سوا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قطرہ بھی حرام، گلاس بھی حرام۔ انگور سے نکلے یا سیب سے نکلے یا کیکر سے نکلے یا گڑ سے نکلے، جب سکر آ گیا حرام۔ اور جب چیز حرام ہے تو بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام۔ ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا پیسہ بھی حرام۔ اگر مانتے ہو تو پھر ہمارے نبی کی ہر بات مانو، یہ دنیا آدھی مانو آدھی نہ مانو۔ اس لیے یاد رکھو یہ 3 مسئلے بڑے اہم ہیں، توحید، نبوت، اور سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے معاد۔ اس لیے سارے قرآن میں زیادہ زور جو ہے وہ قیامت پہ، کیونکہ یہ مسئلہ انتہائی اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ جو چیز بندے نے نہ دیکھی ہو، بن دیکھنے ماننا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔
ہاں اللہ ایمان دے دے تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ مسجد الحرام کے گرد و نواح میں لوگ جوتوں کے ساتھ چلتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اگر جگہ صاف ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی اصل دیکھنا ہے، میں جہاں نماز پڑھا ہوں جگہ صاف ہے، اس پہ پہلے کوئی جوتے سے چلا ہے، کوئی سویا ہے، کوئی لیٹا ہے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ کے کپڑے کو کبھی خون لگ گیا، آپ نے دھو دیا، پاک ہو۔ یہ تو 24 گھنٹے مشینیں لگی ہوئی ہیں، برش لگے ہوئے ہیں، ڈیٹول لگے ہوئے ہیں، دھل رہی ہے ہر چیز۔ بہرحال آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، آپ اپنے والدہ اور بیوی کو حج کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو قرضہ لینا ہوگا، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ دینے کی طاقت موجود ہے نا۔ جب دینے کی طاقت موجود ہو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل حج کرائیں۔ اگر حجر اسود پہ پہنچ کے آدمی اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہے، جائز ہے، کیونکہ اب طواف نہیں ہے، وقوف ہو گیا، کھڑا ہو گیا ہے نا، تو کھڑا ہوتے وقت سینہ کر سکتا ہے کعبے کی طرف، چلتے ہوئے نہ کرے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ حنفی ہے نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کرے۔ مجھے طواف کی حالت میں کسی نے ویل چیئر ماری، میرا خون نکل آیا، کوئی باؤ خون نکلنے سے دم نہیں پڑتی، کیا جاہلوں نے مسئلے بنا رکھے ہیں؟ خون بھی تمہارا نکلے اللہ جرمانہ بھی تم پہ کرے، یعنی یہ انصاف ہے اللہ کا؟ بھی تمہیں چوٹ لگی ہے، تم ہمدردی کے قابل ہو کہ جرمانہ تم پر کر دیا جائے؟ اگر وضو کرنے کے بعد بھی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتی، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی اتنی ہو کہ دور سے نظر آئے، اگر بیوی دور سے نظر آئے تو کام ہو جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بیوی وہ ہو جو دور سے نظر آئے، شو کیس میں کھڑی رہے۔ اللہ کے بندے، داڑھی ہماری کس کی سنت ہے؟ محمد مصطفیٰ، تو حضور نے داڑھی کیسے رکھی؟ بات ختم ہو گئی۔ اگر حضور کی داڑھی دور سے نظر آتی تھی تو ٹھیک ہے، اور یملأ صدرہ، حضور کا سینہ مبارک بھرا رہتا تھا، بات ختم ہو گئی، یہ تو واضح ہے۔ اور جس کا تم حوالہ دے رہے اس کی اپنی داڑھی یہاں تک تھی، جس کا تم حوالہ دے رہے ہو نا کہ دور سے داڑھی نظر آئے، ان کی اپنی داڑھی مبارک یہاں تک تھی۔ وہ تو بیچارے نے یہ کہا کہ چلو رکھنے والے تو بنے، تم پیچھے پڑ گئے اس غریب کے۔ وہ تو مانا یہ تھا کہ میاں نہیں جو رکھتے ہو تو چلو کچھ تو رکھ لو، کچھ نظر تو آئے کہ مسلمان ہے، پتہ تو لگے مرد ہے یا عورت ہے نا۔ عورت کی داڑھی ہوتی ہے تمہارے ملک میں؟ اچھا ہجڑے کی ہوتی ہے؟ تو مرد ہوتا ہی وہ ہے جو داڑھی والا ہو، بغیر داڑھی والا مرد کہتے ہیں۔ وہ تو میاں بیوی سے معلوم ہوگا تو بہنیں لیٹی ہوئی ہیں، بغیر داڑھی والا تو مرد نہیں ہوتا۔ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا وزینت النساء الحیا۔ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے، اور عورت کی زینت حیا ہوتا ہے، عورت کی زینت میک اپ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مٹھی بھر، بہرحال مسئلہ ہو گیا، جتنی حضور کی تھی اتنی رکھو۔ ظہر کی نماز کی پہلی 4 سنتیں رہ جائیں، احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، نماز کے بعد 4 سنتیں پڑھیں۔ میرا بھائی معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں،
پاؤں میں ویل لیا چیئر لگ جائے کچھ نہیں ہوتا. کیا بھائی حضور کی بیٹیوں کے لیے حضور کی بیوی عمرہ کریں؟ بالکل کریں. نفلی عبادت ہے، کرو. جس کے لیے دعا کرو گے اللہ ثواب دیں گے. اب ہمارے رشتہ دار جو فوت ہو گئے بالکل کریں. احرام کو بٹن لگاتے ہیں یا بکسوئے لگاتے ہیں بالکل حرام ہے، دم پڑ جاتی ہے. پھر تو سلائی ہو گئی نا. سلائی کپڑے سے کرو، لوہے کی تار سے کرو. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. ضروری نہیں ایک نماز پڑھ کے آ جاؤ. 40 نمازیں پڑھو تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں. جب اذان ظہر ہوتی ہے اس سے پہلے 10 منٹ زوال شروع ہو جاتا ہے. ہم احرام باندھنا بھول گئے تھے. میقات پہ یاد آیا احرام دوسرے کے پاس تھا. مسجد عائشہ سے احرام باندھا. کیا کرنے آ رہے تھے کہ آپ احرام تو بھول گئے، باقی یاد کیا رکھا. اب آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور ایک دم بھی پڑ گئی. عمرے پہ آ رہے تھے، احرام بھول گئے، باقی یاد کیا رہا. پاسپورٹ یاد رہا، ڈالر یاد رہے، جو ایئر ہوسٹس کی شکل دیکھتے رہے وہ یاد رہی. ماشاءاللہ ہمارے حج عمرے قبول ہے نا جی. احرام باندھا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور نظریں ایئر ہوسٹس کی ٹانگوں پہ ہوتی ہیں. پہلی دفعہ دیکھی ہوتی ہے نا بیچاروں نے ایسی گوری چٹی لڑکیاں. کیا کریں غریب. میری بیٹی کو جنات کا اثر ہوتا ہے. سورۃ البقرہ اس کو ٹیپ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے سنائیں، سب جن شن بھاگ جائیں گے. بہرحال اگر کسی نے دوسری شادی کر لی ہے اور پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت میں ایسے اٹھے گا جیسے فالج زدہ ہو. ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے بیوی سے عدل نہیں کیا. نہیں کر سکتے ہو طلاق دے دو. یہ کیا ہے کہ لٹکا کے رکھو بیوی کو کہ ہے تمہاری بیوی، ہے تمہارے نکاح میں، رہے اپنے گھر میں. نہیں رکھ سکتے ہو طلاق دے دو، دوسری جگہ شادی کرے. اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. وسیلہ تو وہاں ہو جو نہ ملتا ہو، جو کہے میں تمہارے قریب ہوں، پھر کیا ضرورت ہے وسیلے کی. اذا سألک عبادی انی فانی قریب. سیڑھیاں تو وہاں لگاؤ نا جو دور ہو. بہرحال آپ نے جب احرام باندھا تو عورت حیض میں تھی، نفل نہیں پڑا. بالکل ٹھیک کیا آپ نے. آپ حیض سے فارغ ہوئے، غسل کیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، سب ٹھیک کیا آپ نے. بالکل ٹھیک کیا. میں نے احرام پہننے کے بعد غلطی سے 2 منٹ ٹوپی سر پہ رکھی، کچھ بھی نہیں ہوتا. میری بیوی نے چہرے پہ نقاب ڈال لی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. میرا ایک دوست ہے، ہاتھ اور بازو چہرہ دھوتا ہے، پاؤں نہیں دھوتا ہے، اس کا مسح کرتا ہے. مسح کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اگر پاؤں موزے میں بند ہو اور جب پہنے وضو کر کے نیت مسح کی کر کے پہنے، یہ نہیں کہ جب چاہو ہاتھ پھیر لو. اگر 2 گھنٹے کے بعد بھی بال کاٹ لیے تو دم نہیں پڑتی. 2-4 ریال خیرات کر دو. پہلا احرام کب سے شروع ہوا؟ جب حضرت آدم پیدا ہوئے. آدم نے حج کیا ہے تو احرام باندھا ہے. ہمارے ملک میں بعض لوگ حضور کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہیں، یہ 100% بدعت ہے. حضور کا نام جب آئے درود پڑھیں. اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور حضور کا بھی یہی حکم ہے. کہتے جی آپ ناراض ہو جاتے ہیں. جب سوال غلط ہوگا تو جواب بھی تو ایسے ہوگا نا. ناراض جو نہ ہو تو اس میں تو پھر حس غضب ختم ہو جائے نا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. کبھی استاد ناراض ہو کے سمجھاتا ہے، کبھی پیار کر کے سمجھاتا ہے. جیسے شاگرد سمجھتا ہے اسی طرح سمجھ. کبھی تھپڑ بھی مار دیتا ہے.
ایک آدمی نے نائی کے پاس گیا بال کٹوانے کے لیے، بال نہیں کٹوائے، پہلے شیو کرا لی، ماشاءاللہ، توبہ بھی کرو اور ایک دم بھی ادا کرو، یعنی احرام سے آپ داڑھی مڈا کے نکل رہے تھے، ماشاءاللہ۔ کہ یہ آدمی ہو تو ایسا ہو کہ یہ عمرے کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اس نے کعبے میں آ کے بھی خدا کا حیا نہیں کیا، محمد مدنی کے روضے پہ جا کر بھی شیو کرا کے جائے گا، نہ نبی کا حیا نہ خدا کا حیا، باقی بتاؤ مسلمان کہاں سے ہے وہ؟ اور یار 2-4 دن ڈرامے کے طور پہ داڑھی رکھ لو، کچھ تو شرم کرو نا، کس جگہ کھڑے ہو۔ حضور کے نکاح تو 11 ہوئے تھے، لیکن وفات کے وقت آپ کی بیویاں 9 تھیں۔ اگر حالت احرام میں سوتے ہوئے آنکھوں پہ کپڑا ڈال لیا کچھ نہیں ہوتا، اگر ٹک لگائے تو دم پڑ گئی، بال مڈاؤ دم بھی دو۔ عصر کی نماز میں آپ امام کے پیچھے آخری رکعت میں کھڑے ہوئے، اب جب کھڑے ہوں گے تو پھر فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، پھر آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھیں گے۔ یعنی یوں موٹی بات یاد رکھو، جو چھوڑا ہے وہ پورا کرو۔ اب پہلی رکعت اگر ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ فاتحہ بھی پڑھتے، سورت بھی پڑھتے، وہی آپ کی چھٹی ہے نا، وہ پوری کرو۔ دو مرد اور 3 عورتیں ہیں، امام اور مقتدی کی کیا ترتیب بنائیں گے؟ امام مقتدی کی ترتیب، مرد آگے کھڑا ہوگا اور 2 مرد پیچھے، عورتیں اس کے پیچھے۔ اخروہن کما اخر اللہ، عورتوں کے لیے آخری صف۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2 امام ہوں تو امام تھوڑا آگے ہو، ایک دائیں طرف مرد، بائیں طرف مرد، عورتیں پیچھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال عورتوں کو امام نہ بنا دینا، باقی سب ہو جائے گا کام۔ آج کل دور آ گیا نا ترقی کا، جب تو لیڈیز از فرسٹ، کہ عورتوں کے لیے پہلا نمبر ہوتا ہے نا، لیکن جب کنکریاں مارنے کا وقت ہے تو لیڈیز خامد کو پکڑاتی ہے، کنکریاں ہیں باپ مارنے، بھی لیڈیز از فرسٹ مارو نا تم، مرنے کا وقت ہے تو شوہر مرے۔ یہ بڑی چلاک ہوتی ہے جی، اللہ کی رحمت سے، اس کو پتا ہے مجھے دوسرا شوہر مل جائے گا، یہ مرتا ہے تو مر جائے، پھر روتے ہوئے جائیں گے سبحان اللہ میرا شوہر کیا نصیب والا تھا، مکے مدینے موت آئی، اور آتے ہوئے میری بھی عدت گزر چکی ہے، لہذا کوئی اور ہو تو تیار ہوں میں۔ بہرحال جناب، آپ کی والدہ نے بھی 3 چکر کیے، 7 نہیں کیے، ان کا بھی عمرہ نہیں ہوا۔ آپ کی بیوی نے بھی صفا شروع کی سبز بتی سے، اس کی بھی صفا نہیں ہوئی، ماشاءاللہ۔ دوبارہ عمرہ کریں ورنہ ایک ایک دم بھی ادا کریں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے اس کا دودھ پی لیا، اچھی بات ہے، بکری گھر میں ہو گئی، بیوی بھی گھر میں ہو گئی، بھئی فائدے کی بات ہے نا، کیا نقصان ہے؟ بلکہ دودھ کچھ رکھ لیا کرو، دوست آئے تو ان کو بھی پلاؤ۔ اور فلمیں دیکھو انگریزی، انشاءاللہ پیشاب پیو گے، فکر نہ کرو۔ وہ وقت آ رہا ہے، جو آدمی یہاں تک آ گیا نا نیچے بھی چلا جائے گا۔ بہرحال دودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعلنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔